بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جانور اپنے اطراف کی دنیا کو انسانوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، خاص کر کے وہ واقعات جو کہ انسانی عقل کی سمجھ سے دور ہیں، ان کو یہ جانور اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور بعض جانوروں کو تو مصیبت آنے سے پہلے ہی مصیبت کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلیاں زلزلے کے بارے میں اپنے مالک کو کچھ برا ہونے سے پہلے ہی بتانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنے ان پالتو جانوروں کے دیے گئے اشاروں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ آج کی ہماری کہانی کے مرکزی کردار نے بھی کیا، اور اس وجہ سے اس کو اپنے 2 لوگوں کی جان جاتی ہوئی نظر آئی، اور آج ہم اسی واقعے کو ناظرین کے گوش گزار کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک دن ایک بوڑھا شکاری جنگل میں حسب معمول گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا بھیڑیا جنگل میں دیکھا۔ چونکہ یہ بھیڑیا بہت چھوٹا تھا اور اسے اتنا تجربہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ بھیڑیا ایک پھندے میں پھنس گیا، اور اب وہ اپنا اگلا پنجہ اس پھندے سے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس بوڑھے شکاری کو اس پر بہت ترس آیا، اس وجہ سے اس نے اسے اس پھندے سے نکال کر آزاد کر دیا اور وہاں سے چلنے لگا۔ اسی دوران اس بوڑھے شکاری کو احساس ہوا کہ یہ بھیڑیے کا بچہ اس کی مدد کے بغیر شاید جنگل میں ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ وہ اپنے اگلے پنجوں پر بالکل بھی وزن نہیں ڈال سکتا تھا، اس وجہ سے اس شخص نے اسے اٹھایا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے بہت اچھی طرح اس بھیڑیے کے بچے کا علاج کیا، اور اب یہ بھیڑیا تھوڑا لنگڑاتا تو تھا، لیکن بغیر کسی سہارے کے چل لیتا تھا۔ جلد ہی اس بوڑھے شکاری کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ دیہات میں اپنے اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ شہر میں اپنی بیٹی کے پاس رہنے چلا گیا اور اپنے پوتے کو اس گھر میں آ کر رہنے کو کہا۔ اس کے پوتے کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہنے پر بہت خوش تھا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی، اور اب یہ خاندان اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عرصے میں یہ بھیڑیا اپنے نئے مالکان کے ساتھ بھی ویسے ہی جڑ رہا تھا جیسے وہ بچپن میں اپنے سابقہ مالک کے ساتھ جڑا تھا۔ اس نے اپنے مالک کے پوتے کے ساتھ تو فوراً سے دوستی کر لی، لیکن اس کی بیوی کو دیکھ کر کسی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان اور بے قرار ہو جایا کرتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ جب اس لڑکی کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا، تب جا کر یہ بھیڑیا اس عورت کے ساتھ کچھ دوستانہ برتاؤ کرنا شروع ہو گیا، اور اب وہ اس کی دی ہوئی روٹی بھی کھا لیا کرتا تھا۔ سردیوں کے ایک دن جب یہ لڑکا کام پر تھا، تب اس کی بیوی نے گھر میں گیس والا ہیٹر چلایا اور آرام کرنے لیٹ گئی۔ اس نے سردی کی وجہ سے سارا گھر بند کر دیا تھا، اور گیس جلنے کی وجہ سے گھر میں کاربن مونوکسائڈ جمع ہوتی گئی، اور اب اس کی بیوی سوئے ہوئے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کا شوہر کام سے واپس آیا تو اسے اپنی بیوی فرش پر پڑی ملی۔ اس نے فوراً سے ایک ایمبولینس کو کال کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بدقسمتی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس شخص کی دنیا ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنی مردہ بیوی کے پاس بیٹھا زور زور سے رونے لگا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ان کا بھیڑیا گھر کے اندر داخل ہوا۔ عام طور پر وہ گھر کے اندر نہیں آتا تھا، لیکن آج اس نے اپنے پنجوں سے دروازے کو دھکا دیا اور اس عورت کی لاش تک آ گیا، اور کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک یہ بھیڑیا اچھلا اور اس عورت کے ہاتھوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس شخص کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اس بھیڑیے کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور ایک زنجیر کے ساتھ جا کر باندھ دیا۔ ساری رات یہ بھیڑیا پاگلوں کی طرح اس جگہ شور مچاتا رہا، اور پھر آخر اگلے دن کا سورج طلوع ہوا جب اس کی بیوی کو دفنایا جانا تھا۔ بیوی کو دفنانے کے بعد یہ جوان اور اب اکیلا لڑکا واپس اپنے گھر آیا اور خود کو گھر کے کچن میں بند کر لیا۔ یہ بھیڑیا ابھی بھی اپنی مخصوص آوازیں نکال رہا تھا، اور ساتھ ہی اس زنجیر کو کاٹنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بار تو اس بھیڑیے کو گولی مارنے کا بھی سوچا، لیکن وہ اپنے اس پالتو بھیڑیے تک گیا اور اس کی زنجیر کھول دی۔ یہ بھیڑیا فوراً سے جنگل میں قبرستان کی سمت بھاگ گیا، لیکن اس شخص نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اگلی صبح یہ شخص اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ اس کی قبر تک آیا۔ جب وہ اس قبرستان تک آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ نارمل نہیں ہے۔ ایک قبر آدھی کھلی ہوئی تھی اور ان کا بھیڑیا اس کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس عورت کو قبر سے باہر نکالا جا سکے۔ ان لوگوں نے اس کو اس قبر سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک کمزور سی آواز نے ان کو مکمل طور پر اپنی جگہ روک دیا۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹس کے اندر یہ لوگ اس بدقسمت عورت کے جسم کو باہر نکال چکے تھے۔ وہ زندہ تھی اور اس کے اندر موجود معصوم جان بھی ابھی زندہ تھی۔ یہ عورت اور اس کا بچہ دونوں بچ گئے تھے، اور ڈاکٹرز کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ پہلے جب ان نے اسے مردہ قرار دیا تھا تو اس کی کوئی پلس بھی نہیں تھی۔ اصل میں یہ لڑکی یا تو کوما میں جا چکی تھی اور اس کی پلس اتنی سلو ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز کو اس کی پلس ملی ہی نہیں، یا پھر ڈاکٹرز سے کوئی غلطی ہوئی، لیکن اس عورت کو غلط مردہ قرار دیا گیا تھا۔
और اصل میں وہ کوما میں گئی تھی۔ جب وہ اس کے کافی قریب پہنچ چکا تو اس بھیڑیے کے بچے نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک قدم بھی اٹھا نہ پایا۔ یہ شخص ایک اچھا شکاری بھی تھا، اس لیے اس کو پتہ تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس نے چیک کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک پنجہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کو اس بچے پر بہت ترس آیا اور اس کے اندر موجود انسانیت اسے جنگل میں یوں بے یار و مددگار بھوک اور درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اس معصوم سے دکھنے والے بھیڑیے کے بچے کو اٹھایا، اپنے بیگ میں ڈالا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اس کے پنجے کو صحیح کر کے دیکھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے پنجے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس نے اس بھیڑیے کے پنجے کی اچھی طرح پٹی کر دی تاکہ اس کی ہڈی واپس جڑ جائے۔ یقیناً اس کو بہت درد ہوا ہوگا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شخص اس کی مدد کر رہا ہے۔ پھر اس شخص نے اس کو گھر میں ایک جگہ رکھ دیا اور کھانا بھی ڈالا۔ اس نے اس کا نام گرے رکھا اور تقریباً 6 ہفتوں کے بعد اب یہ بھیڑیا ایک بار پھر سے صحت مند ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کا پنجہ بظاہر ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن یہ ابھی بھی کچھ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ بالکل پالتو جانوروں کی طرح رہتا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ جنگل میں بھی جاتا تھا، لیکن اپنے قدرتی گھر میں جا کر بھی یہ اس شخص کے ساتھ خاموشی سے واپس آ جاتا تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ درندہ صرف جانور اپنی اصلیت نہیں بھولا کرتے۔ ایک دن اس بوڑھے کے گھر اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک بچہ آیا۔ اس نے جب اس چھوٹے سے بھیڑیے کو دیکھا تو اسے یہ بہت پسند آیا اور بظاہر یہ بھیڑیا بھی اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آتا تھا۔ اب روزانہ یہ بچہ اس سے ملنے آتا۔ حالات بالکل نارمل لگ رہے تھے، لیکن جلد ہی حالات مکمل طور پر بدلنے بھی والے تھے۔ ایک دن یہ بھیڑیا اچانک غائب ہو گیا۔ بوڑھے اور اس بچے نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن ان کو اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ ان کے ذہن میں اب یہی بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس بھیڑیے کی درندہ صرف جاگی ہو اور وہ اپنے اصل مسکن یعنی جنگل میں بھاگ گیا ہو۔ اپنے دوست کی جدائی کے غم میں یہ بچہ بہت دیر روتا رہا اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس بوڑھے نے اس سے وعدہ کیا کہ جب وہ شہر جائے گا تو اس کے لیے ایک پالتو کتا خرید لائے گا جو کہ اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے تھے اور اب یہ بوڑھا مکمل طور پر اس بھیڑیے کو بھول چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے اکیلے گھر میں اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھا کہ کسی نے اس کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازے پر اس کو اسی بچے کی ماں ملی۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں اور لڑکھڑاتی آواز سے بوڑھے کو بتایا کہ اس کا بیٹا جنگل میں گھومنے گیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں ہر طرف ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن مجھے میرے بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خدارا آپ میری مدد کریں۔ بوڑھے نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی شکار والی بندوق نکالی اور جنگل کا رخ کیا۔ جنگل میں اس کا مختلف نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اب تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اچانک اس نے کسی بھاری چیز کے دوڑنے کی آواز سنی۔ یہ چیز جنگل کے درختوں کی ٹہنیوں کو توڑتی اس کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ بوڑھے نے اپنی بندوق سیدھی کی اور گولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس نے کچھ دور ایک بھیڑیے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی اس شخص کو دیکھ لیا تھا اور غصہ اس طاقتور بھیڑیے کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ یہ شخص گولی چلانے ہی والا تھا کہ یہ بھیڑیا ایک بار پھر سے اچھلا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بھیڑیا لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس کو اپنے بھیڑیے کی یاد آئی اور آن کی آن میں اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی بھیڑیا ہے۔ اس نے بندوق نیچے کیے بغیر اونچی اونچی آواز میں اس کا نام بلایا۔ بھیڑیے نے بھی اس پر حملہ نہ کیا، جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ بھیڑیا اس بوڑھے کی طرف کافی دیر غور سے دیکھتا رہا، پھر دوسری طرف مڑا جیسے ابھی وہ بھاگ کر جنگل میں غائب ہو جائے گا۔ لیکن اس نے آہستہ آہستہ 2-4 قدم اٹھائے اور پھر رک کر بوڑھے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ مزید قدم اٹھائے۔ بوڑھے کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بے زبان مجھے کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ بوڑھا اس کے پیچھے آیا تو بھیڑیا بھی چلنے لگا۔ اب یہ بھیڑیا اس بوڑھے کو جنگل کی بھول بھلائیوں سے گزارتا کہیں لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر یہ رک گیا اور بوڑھے نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس بچے کو جھاڑیوں میں پڑا دیکھا۔ دل ہی دل میں یہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ مجھے تم کہاں لے کر جا رہے تھے۔ بوڑھا دوڑ کر اس بچے کے پاس گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کہیں یہ زخمی تو نہیں ہے۔ حیران کن طور پر یہ بچہ مکمل طور پر ٹھیک تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بھیڑیے نے ہی اس کی حفاظت کی تھی۔ اس نے شکرگزار آنکھوں کے ساتھ بھیڑیے کی طرف دیکھا اور اس بھیڑیے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن بھیڑیا پیچھے ہو گیا۔ بوڑھا اس بچے کو لے کر چل پڑا، لیکن یہ بھیڑیا بھی اس کے پیچھے آنے لگا۔ جنگل کے آخر تک یہ بھیڑیا ان کے پیچھے پیچھے آیا اور رک کر کافی دیر ان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ واپس جنگل میں چلا گیا اور جلد ہی بوڑھے کو جنگل سے بھیڑیے کی مخصوص آواز آ رہی تھی۔
بوڑھے کو اب اس بھیڑیے کے بچے کو بچانے پر فخر ہو رہا تھا، اور اس بچے کی ماں بھی اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھی۔ بچے کو بھی اپنے دوست پر فخر تھا جس نے جنگل میں نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ اس کو واپس اپنی ماں تک بھی پہنچایا۔